funeral prayer and its importance. سب کو پتہ ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے اور ہم ساری زندگی کے بعد بھی یہیں رہیں گے؟ نہیں, ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں, کسی پارٹی میں جاتے ہیں, تو تیار ہو کے جاتے ہیں؟ جی. کیوں ہوتے ہیں تیار ہو کے, کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ دکھانے کے لیے. کیا دکھانے کے لیے؟ کہ ہم تیار ہو کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. گرلز میک اپ لگاتی ہیں. آج دنیا میں یہ چلتا ہے کہ میک اپ اچھا لگتا ہے تو میک اپ لگا کے جاتی ہیں, جو فیشن میں ہوتا ہے. یا جو چیز, جیسے میں اپنی امی کے یہاں جاتی ہوں تو میں ایسے دوپٹہ کھول کے پہنتی ہوں کیونکہ میری امی کو ایسے پسند ہے. ٹھیک ہے, تو میں ایسے جاتی ہوں. تو جہاں ہم برتھ ڈے پارٹی میں جب جاتے ہیں تو ہم ایسے کپڑے پہن کے ایسی تیاری ہو کے جاتے ہیں, جیسے چھوٹی سی پارٹی پہ جا رہے ہیں. میلاد میں جاتے ہیں تو ہم قمیص شلوار ٹوپی پہن کے جاتے ہیں. یس اور نو؟ سملرلی جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ ایسے نہیں آؤ, نہا دھو کے تیار ہو کے. اللہ پاک نے کہا ہے مجھے تو یہ والا ڈریس پسند ہے, وہ والا ڈریس پہن کے اور خوشبو لگا کے فریش ہو کے آؤ. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں, اور اللہ کا نام, میرا نام لو. اللہ کہتے ہیں میرا نام لو, اس کے بعد تیار آپ کو لوگ کریں گے. جیسے دولہے کو تیار لوگ کرتے ہیں, دلہن کو تیار لوگ کرتے ہیں, اسی طرح سے جنازے کو بھی تیار لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ خود تو اٹھ نہیں سکتا, وہ تو مر چکا ہے. اب جو جنازہ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے, دھلایا جاتا ہے, اللہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ہم کسی پارٹی پہ جاتے ہیں, نہا دھو کے تیار ہو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جب وہاں جاتے ہیں اللہ کے پاس تو بھی تیار ہو کے نہا کے, اللہ کا جو اللہ نے اپنے پاس جو بلایا ہے وہ کس ڈریس میں بلایا ہے؟ سفید رنگ کا. اس ڈریس کو کہتے ہیں, جیسے میں ابھی کیا پہنی ہوئی ہوں, ناٹ دا کلر, دا ڈریس. واٹ ڈریس ایم آئی ویئرنگ؟ شلوار قمیص. ٹھیک ہے. انڈینس کیا پہنتے ہیں؟ ساڑی. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو اپنے پاس جب بلانا ہے تو اللہ کو پسند ہے کفن. اللہ کہتا ہے کہ کفن پہن کر آؤ. کفن اس ڈریس کا نام ہے جو ہم سب نے پہننا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو سفید رنگ پسند ہے تو اللہ نے کہا ہے سفید رنگ کے کفن پہن کر آؤ. تو لوگ ہم کو نہلاتے ہیں, دھلاتے ہیں, تیار کرتے ہیں, کفن پہناتے ہیں. اب مردوں کا کفن الگ ہوتا ہے. مردوں کا کفن ہوتا ہے جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں تو 2 تولیے ہوتے ہیں, ایک اسکرٹ کی طرح باندھ لیتے ہیں, ایک دوپٹے کی طرح کندھے پہ ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مردوں کا کفن ہوتا ہے. عورتوں کا کفن کا بھی ابھی ہم سب پڑھیں گے. یہ عورتوں کا جو کفن ہوتا ہے وہ 5 کپڑا ہوتا ہے. سر پہ اسکارف ہوتا ہے, اوپر قمیص کی طرح ہوتا ہے, نیچے شلوار کی طرح کا ہوتا ہے, پاجامے مطلب اسکرٹ کی طرح کا, اور وہ سلا ہوا ہوتا ہے. مردوں کا کفن سلا ہوا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے باندھ لیتے ہیں بس. ٹھیک ہے. سمجھ آیا؟ تو جس طرح ہم اور خوشبو لگا کے جاتے ہیں. جب آپ کسی برتھ ڈے پارٹی پہ جاتے ہیں پاؤڈر لگا کے, پرفیوم لگا کے جاتے ہیں, نہیں جاتے؟ اللہ کو کافور کی خوشبو پسند ہے. تو جب ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ کافور کی خوشبو لگا کر آؤ. پانی بھی نارمل پانی نہیں, نیم کے پتوں کا کنکنے پانی سے نہلایا جاتا ہے مردے کو. نیم کے پتوں کا, جو نیم کے پتے جب پانی میں بھگوئے جاتے ہیں تو اس میں سے پانی میں سے سارے جراثیم اور بدبو پانی کی سب ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ کو پاک صفائی بہت پسند ہے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے. It has been decided by Allah Ta'ala, Allah Almighty's will, that all the living beings must die and taste death one day or the other. اللہ نے کہا ہے کہ بھائی سب کو مرنا ہے. جب سب انسان مر جائیں گے, سب جانور مر جائیں گے, سب فرشتے مر جائیں گے. پھر جو 4 فرشتے ہیں, حضرت جبرائیل, حضرت جبرائیل, حضرت اسرافیل, حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل, جب پھر یہ ساروں کا انتقال ہوگا, پھر اللہ سب کو اٹھائے گا. موت کا مزہ ہر ایک چیز نے چکھنا ہی چکھنا ہے. ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں العنکبوت میں 57 ورس میں کہا ہے
ایوری سول ہیوز ٹو ٹیسٹ ڈیتھ. ہر زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے. In every religion, the last rites of deceased person are performed in different manners. ہر مذہب میں میت کا, مردے کا الگ الگ طریقے سے ان کا حساب کتاب ہو جاتا ہے. جیسے اگر ہندوازم میں کوئی مرے تو اس کو دلہن بنا کر یا اس طرح کر کے جلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان لوگوں کے حساب سے وہ لوگ یہی کرتے ہیں. مسلمانوں میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو بتایا, in Islam the deceased person is buried in a very respectful manner which teaches sympathy and humanity. اسلام میں جو مردہ جو مر جاتا ہے تو اس کو آپ کو ہم کو جی تو اسلام میں جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو جو ہے بہت طریقے سے, بہت تمیز سے, اخلاق سے, پیار محبت سے, انسانیت کے حساب سے, انسانیت کے ساتھ اس کو بہت پیار سے دفنایا جاتا ہے. اب یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم بڑے ہو رہے ہیں نا, تو ہمارے ماں باپ ہم سے اور بھی زیادہ بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری ایز اے ڈاٹر, ایز اے سن, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے والدین کا جب انتقال ہو تو ان کو پیار محبت سے نہلائیں اور ان کی تدفین کریں. آپ لڑکوں کو, کیونکہ لڑکیوں کو قبرستان میں جانا تو الاؤ نہیں ہوتا ہم لوگوں میں, تو لڑکوں کو اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارنا ہے. یہ ان کا حق ہے آپ لوگوں پر. سمجھ آئی ہے؟ رونا دھونا, بے ہوش ہونا, یہ سب ایکٹنگیں ہوں یا اصلی میں اتنا ظاہر ہے سورو تو ہوگا, فیل تو ہوگا, مگر یہ سب بعد میں. پہلے ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہمارا کام کیا ہے پہلا؟ کہ ہم نے اپنے والدین کو اور اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھ سے مٹی میں اتارنا ہے. میں کیوں کہہ رہی ہوں اپنے ہاتھ سے اتاریں؟ کیونکہ جس پیار سے انہوں نے ہمیں پالا ہے, جس پیار سے انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ میں لیا ہے بچپن میں, وہ ہم پر قرض ہے جو ہم نے اس پیار سے ان کو بھی اٹھا کے قبر میں ڈالنا ہے. کوئی اور آپ کے ماں باپ کو اتنے پیار سے نہیں اٹھائے گا جتنے پیار سے ہم اپنے ماں باپ کو اٹھا سکتے ہیں. یہ موقع لڑکوں کے پاس ہے, صرف لڑکیوں کے پاس نہیں ہے یہ موقع. لڑکیوں کے پاس صرف موقع یہ کہ وہ اپنی ماں کو پیار محبت سے ان کے جنازے کو غسل اپنے ہاتھ سے دیں. سمجھ آئی؟ اور اگر وہ نہیں دے سکتی, کوئی مسئلہ ہے کوئی, تو پھر وہاں بیٹھیں ضرور. کیونکہ دیکھو, اگر میں کسی اور کا بچہ نہلاتی ہوں تو میں اتنے پیار سے نہیں نہلاؤں گی. اگر میں اپنا بچہ نہلاتی ہوں تو میں اس کے کان بھی صاف کروں گی اور کان میں پانی بھی جانے نہیں دوں گی کہ تکلیف نہ ہو. سمجھ آئی؟ یہ ہے باتیں تو ایسی تکلیف تو دیتی ہیں, مگر یہ سچائی ہے اور ہمیں اس کو جتنی جلدی مان لیں اتنا بہتر ہے. اور یہ ہم نے کرنا ہے, یہ ہم پہ ہمارے والدین کا حق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. In Islam, the deceased person is given bath and coffined and then taken to bury in the graveyard. اسلام میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے, اس کو کفن کر کے اس کو قبرستان میں لے جا کے اس کی تدفین کر دی جاتی ہے. اچھا, اب یہ میں ایک بات بتاؤں کہ جب لڑکوں کے لیے خاص ہے کیونکہ لڑکے قبرستان جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لڑکوں کے لیے یہ بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے کہا ہے کہ جب آپ کے پیاروں کا انتقال ہو تو اس کی تدفین ہو گئی, اس کے بعد گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم 1 یا 1.5 گھنٹہ یہ ہم پر فرض ہے, فرض کہ 1.5 گھنٹہ کم سے کم میت قبر کے پاس بیٹھ کے دعا پڑھتے رہیں. 1.5 گھنٹہ یہ آپ نے سب نے, ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے. سمجھ آئی؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ امی ابو نے آپ لوگوں کو پالا ہے, اسی پیار کا حق ہے یہ کہ آپ اس پیار سے اپنے ماں باپ کا جنازہ مٹی میں اتاریں گے. سمجھ آئی؟
سمجھ آ گئی؟ داؤد سٹ اسٹریٹ. اوکے. اور 1.5 گھنٹہ قبر کے پاس بیٹھنا ہے، یہ ان کا حق ہے آپ لوگوں پر. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے. گرلز کا جانا کیوں منع ہے قبرستان؟ کسی کو پتہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ جا کے عورتیں جو ہے نا ان کا کنٹرول بہت کم ہوتا ہے، وہ چیخیں مار مار کر رونا دھونا. اور دیکھو نہیں، ریئلی دیر از نتھنگ ٹو لاف ان دس. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا تھا تو آس پاس سے عورتوں کو بلایا جاتا تھا کہ آ کر چیخیں مار مار کے رونے کی، اور یہ ایک پروفیشن تھا. لوگ، عورتیں جو تھیں یہ کام کرتی تھیں، کالے رنگ کے کپڑے پہن کے آ جاتی تھیں اور چیخیں مار مار کے رونا چیخنا، تاکہ ان کی جتنی تیز آواز ہوگی اتنی آس پاس میں پتہ چلے گا. پہلے اعلان تو ہوتا نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. چیخوں سے، پکار سے، رونے دھونے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ ادھر کیا رونا مچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں عورتوں کا جانا منع تھا. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسی لڑکی ہے جو اپنے آپ میں اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتی ہے اور قبرستان جا کے چیخیں مار کے نہیں روئے گی، تو میرے حساب سے تو وہ جا سکتی ہے. میرا خیال ہے، اللہ ویسے میرے گناہوں کو معاف کرے، اور اگر میں غلط بول رہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، مگر مجھے خود پہ کنٹرول ہے تو میں تو چلی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. جیسے میرے نانا کا انتقال ہوا، میری نانی کا انتقال ہوا، تو میں جا کے وزٹ کر کے آئی ہوں، مگر میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کری، کوئی رونا دھونا نہیں کرا. تمیز سے گئی، فاتحہ پڑھی، ان کے لیے دعا کری اللہ سے، ان سے کچھ نہیں مانگا، اللہ سے ان کے لیے دعا کی. ٹھیک ہے. اور پھر میں واپس آ گئی. اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں عورتوں کے پاس اتنی سیلف کنٹرول نہیں ہوتا تھا، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ عورتیں سرے سے جائیں نہیں. سمجھ آئی؟ اور اگر عورتوں کو کنٹرول ہے تو چلے جاؤ، اور اگر عورتوں کے اوپر ان کے بھائی، ان کے شوہر یا ان کے باپ منع کرتے ہیں کہ آپ نہیں جائیں گی، تو پھر ان کو نہیں جانا ہے. They have to listen to these 3 men in their lives. Understand? جی. Funeral prayers of the deceased is offered after burial, before burial. تدفین سے پہلے، جب دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا لازمی ہے. And this is the actually prayer. This is the actual prayer for forgiveness from Allah Ta'ala for the deceased person. نماز جنازہ جو ہے یہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ سے سب لوگ مل کے اس جو مر گیا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، اور اس کی آسانی کی دعا کریں کہ اللہ اس کی آسانی کرے. اسٹیٹس آف فیونرل پریئر. فیونرل پریئر از فرض کفایہ. انڈر لائن فرض کفایہ. It means that if some of the people of the area were deceased, is offered the funeral prayer, and then it is as if the prayer has been offered on the behalf of the whole area. یہ جو نماز ہے، نماز جنازہ جو ہے، یہ ہوتی ہے فرض کفایہ، کہ اگر ایک ایریا میں سے، ایک محلے میں سے کوئی ایک بھی جا کے ادا کر آئے تو اس محلے کی پریزنٹ لگ جاتی ہے اللہ کے پاس، کہ بھائی اس کی پریزنٹ لگ گئی ہے اور ان محلے میں سے ان لوگوں نے نماز جنازہ میں، نماز میں یا دکھ میں یا دعا میں وہ شریک ہو گئے ہیں. If none of them offered this obligatory prayer, then all the people in the town will be the sinners. اگر اس ایریا میں سے کوئی ایک بھی نماز جنازہ کے لیے نہیں گیا تو ہر اس ایریا کا بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. اتنی بڑی بات ہے یہ. امپورٹنس آف فیونرل پریئر. کیوں ضروری ہے نماز جنازہ؟ Since we have to leave this world one day or the other, that's why Muslim brothers should attend the funeral prayer of their Muslim brothers. جب اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے،
تو ایک ایک کر کے جو بھی مرتا ہے ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ایک بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے بھائی پہ لازم ہے کہ وہ اس کا نماز جنازہ کا اور اس کے تدفین کا انتظام کرے. سمجھ آئی؟ اینڈ بری دیم ود رسپیکٹ، اور پیار محبت سے دفنائیں اس کو. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, himself used to lead the funeral prayer and also ordered all the Muslims to attend the funeral prayers. پیارے نبی نے خود بھی سب سے پہلے وہ نماز جنازہ میں ہوتے تھے اور نماز جنازہ پڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو بھی کہا تھا کہ نماز جنازہ میں شامل ہوں. The person attending the funeral prayers realizes that. اچھا، اب جو نماز جنازہ میں کیوں اتنا کہا گیا ہے کہ تم بھی اٹینڈ کرو، تم بھی اٹینڈ کرو محلے میں، ورنہ سب سنرز ہو جائیں گے، سب گنہگار ہوں گے، تو وجہ کیا ہے؟ He is also، اب جو اٹینڈ کر رہا ہے نماز جنازہ، he also has to leave this mortal world one day or the other. So he tries to reform his actions and character. جو اب ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے وہ لیٹا ہوا ہے اور تھوڑے دنوں میں ہم نے بھی وہیں پہنچنا ہے. تو ہم اپنے اخلاق کو اور اپنی تمیز کو صحیح کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں. اللہ کا ڈر آتا ہے دل میں، کیونکہ ہم جنازہ دیکھتے نہیں ہیں تو ہم اتنا دل ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا دل بالکل پتھر کا ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں، بس یہی سب کرنا ہے. He tends to improve his thinking and ideas. وہ اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. Funeral prayers make him feel that this world is unstable. نماز جنازہ جو ہے وہ اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا آخر میں ہم سب کے لیے ختم ہو جائے گی. یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے مزے کے لیے، پارٹیوں کے لیے نہیں ہے. اچھے اعمال کرو، کسی کو تکلیف نہیں دو، ماں باپ کا، اساتذہ کی عزت کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کی بات مانو، بس یہ کام ہے ہمارا اس دنیا میں. جنت ہم کو ملے گی ہمارے یہ سب مزوں کے لیے اور پارٹیوں کے لیے. یہ جنت نہیں ہے. This world where we are living is not heaven. Funeral prayer teaches people to be people the sympathy, رحم دلی، ڈسپلن، تمیز، ٹائم کی پابندی، ریممبرنس آف ڈیتھ، موت کو یاد دلاتی ہے، ایک بناتی ہے، سب کو یونٹی لاتی ہے، کلیکٹیوٹی اینڈ شیئرنگ ایچ ادرز پین، ایک دوسرے کا دکھ تکلیف. ظاہر ہے جو جس کے باپ مرا ہے، جس کا بھائی مرا ہے، وہ تو دکھ میں ہے نا، اس کو تو شدید تکلیف ہے، اس پہ تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. تو ہم اس کا دکھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی احساس ہوتا ہے. کسی روتے کو دل سے لگائیں، کسی روتے کو سینے سے لگائیں تو آپ کا بھی دل دہل جاتا ہے. اس کا دکھ آپ بانٹیں، آپ کے دل میں بھی دکھ آنے لگتا ہے. تو پھر ہم کو ہمارا دل بھی نرم ہوتا ہے، ہمارے دل میں بھی احساس جاگتا ہے دوسرے کی دکھ کا. اٹینڈنگ دا فیونرل پریئرز از اے ریوارڈ فار دا ورشپر اینڈ. اچھا اب یہ کیا ہے؟ اب ہم نے تو جو اٹینڈ کرتا ہے، جو نماز جنازہ کو پڑھتا ہے، کھڑے ہوتا ہے نماز میں، اٹینڈ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کو ثواب بھی دیتا ہے. اینڈ اے سورس آف فارگیونیس فار دا ڈیزیزڈ پرسن، اور جو مر گیا ہے، جو میت ہے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. رحمت برس رہی ہے محمد